بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ تو بچوں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے جغرافیہ، جماعت ہے ہمارے پاس ہشتم، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آج جو ہم کریں گے وہ ہمارے پاس ہے ایکسرسائز، یعنی مشقی سوالات کو ہم کریں گے۔ تو مشقی سوالات میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے طریقہ بتا دوں۔ سب سے پہلے یہ آپ کی اقرا کی جو ہے وہ نوٹ بک ہے، آپ نے یہ لینی ہے۔ اس پہ آپ کام جو ہیں وہ کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے مارجن لائنز کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، اینڈنگ لائن کا۔ اسی طرح سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، یہاں پہ آپ ڈیٹ سب کو جو ہے لکھیں گی، اسلامک ڈیٹ اور جو آپ کا کیلنڈری ڈیٹ ہے وہ لکھیں گی۔ جماعت کا کام، پھر اس کے بعد باب اول نقشے اور شماریاتی اشکال، اس کی ہیڈنگ دیں گی۔ پھر اس کے بعد ہے مشقی سوالات، مشقی سوالات میں مختصر سوالات کی ہیڈنگ دیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنے مارکر سے، یہ نیلے مارکر سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 1 کو لکھیں گی اور اس کے بعد جواب کی ہیڈنگ دیں گی۔ پھر آپ نے جو ہے جواب کو لکھنے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لگا لینی ہے۔ تو یہ آپ کا کاپی میں کام کرنے کا جو ہے طریقہ کار تھا۔ تو باب اول کا سب سے پہلے جو ہے نقشے اور شماریاتی اشکال جو ہمارے پاس چیپٹر کا نیم ہے، یعنی باب اول ہے، اس کی مشقی خاکہ کیسا ہے؟ وہ ہے مختصر سوالات ہمارے پاس اس میں ہے 2، جبکہ تفصیلی سوالات ہمارے پاس اس میں ہے 3، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو ہمارے پاس باب اول کے نقشے شماریاتی اشکال ہیں، اس میں سے مختصر سوالات ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے نقشے کی تعریف کریں۔ اس کا جواب ہے نقشہ زمینی سطح یا اس کے کچھ خاص حصے کا ایک خاص پیمانے اور پروجیکشن کے مطابق ایک ہموار سطح پر نمائندگی کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے تقسیمی نقشوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہ نقشے کسی علاقے میں مختلف اشیاء کے اعداد و شمار کی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نقشوں کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 ڈاٹ یا نکاتی نقشے، نمبر 2 ہے عکسی نقشے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک سوال لکھنا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کاپی میں یہاں پہ اینڈنگ لائن لگائیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال لکھیں گی، پھر اینڈنگ لائن لگائیں گی۔ اب آتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف۔ تفصیلی سوالات میں پہلا نمبر ہے، سوال نمبر 1 ہے کروپلیت یا ڈاٹ نقشوں کی وضاحت کریں۔ جواب، کروپلیت یا عکسی، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہیڈنگ دیں گی تو آپ نیلے مارکر سے جو ہے ہیڈنگ دیں گی اور ہیڈنگ کو دینے کے بعد نیکسٹ لائن سے جہاں پہ آپ نے ہیڈنگ سٹاپ کی ہے اس کے نیچے سے ہی یہاں سے شروع کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہ تقسیمی نقشوں کی ایک اہم قسم ہے۔ ان نقشوں میں رنگوں یا عکسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر رنگ مختلف مقداروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے کی آبادی کو نقشے پر دکھانا ہو تو زیادہ آبادی والے علاقے کو گہرے رنگوں اور کم آبادی والے علاقے کو ہلکے رنگوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ دیں گی نیلے مارکر سے ڈاٹ نقشے، اور ہیڈنگ دینے کے بعد نیکسٹ لائن سے، اگلی لائن سے جو ہے جہاں پہ آپ کی ہیڈنگ ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع کریں گی۔ ڈاٹ نقشوں میں اشیاء کی تقسیم کو نکات کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ نقطہ کسی چیز کی خاص مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ زیادہ نکات زیادہ مقدار کو اور کم نکات کم مقدار کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاٹ نقشہ بناتے وقت مندرجہ ذیل چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے نقطے کا سائز۔ نقطوں کا سائز ہمیشہ ایک جتنا ہونا چاہیے، یہ نہ تو اتنا بڑا ہو اور نہ اتنا چھوٹا ہو کہ دیکھنے میں مشکل ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے نقطوں کی جگہ۔ نقطوں کو بہت احتیاط کے ساتھ لگانا چاہیے۔ نقطے لگاتے وقت علاقے کی قدرتی خصوصیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 1 تھا، تفصیلی سوال۔ پھر ہمارے پاس ہے تفصیلی سوال میں دوسرا ہے شماریاتی اشکال کیا ہے؟ خطی گراف، بار گراف اور دائرے گراف پر بحث کریں۔ اس کا جواب ہے شماریاتی اشکال۔ یہ اشکال مختلف مقداری اعداد و شمار کے تعلق اور موازنے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اشکال خط، ستون اور دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ چند اہم اشکال کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس خطی گراف، نیکسٹ لائن سے لکھیں گی، یہ گراف کسی خاص مدت کے دوران اعداد و شمار میں ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جغرافیہ میں اسے بارش، درجہ حرارت، آبادی، پیداوار وغیرہ میں تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خطی گراف جب آپ بنائیں گی تو وہ ہمارے پاس پیج نمبر 6 پہ ہے، وہ آپ نے اس کے ساتھ بنانا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈائیگرام ہے اس کی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ستونی گراف۔ اس گراف میں اعداد و شمار کو ستون کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ بار کی لمبائی اشیاء کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جغرافیہ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا سادہ ترین گراف ہے۔ ستونی گراف جو ہے وہ آپ بنائیں گی، اس کا ہے پیج نمبر 8 پہ ہمارے پاس۔ اسی طرح نمبر 3 ہے دائرے گراف۔ دائرے گراف بنانے کے لیے اعداد و شمار عام طور پر فیصد مقدار میں دی گئی ہوتی ہیں۔ دائرے گراف بنانے کے لیے ایک دائرے کو اعداد کے مطابق زاویوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر زاویہ کسی چیز کی فیصد مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ دائرے گراف آپ بنائیں گی، اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ پیج نمبر 10 پہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تفصیلی سوال نمبر 2 تھا۔ اب آتے ہیں تفصیلی سوال نمبر 3۔
शुमारियाती अशकाल की खूबियां और खामियों पर रोशनी डालें। सबसे पहले जवाब, हेडिंग देंगी आप खूबियां, फिर नेक्स्ट लाइन्स लिखेंगी। शुमारियाती अशकाल की खूबियां मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, शुमारियाती अशकाल पढ़ने और समझने में आसान होती हैं। नंबर 2 हमारे पास है, लंबे अदाद शुमार से नतीजा अखज़ करना मुश्किल होता है। शुमारियाती अशकाल नतीजा अखज़ करने में आसानी पैदा करती हैं। नंबर 3, शुमारियाती अशकाल मवाजना करने में आसानी पैदा करती हैं। नंबर 4, शुमारियाती अशकाल वक्त को ज़ाया होने से बचाती है, क्योंकि शुमारियाती अशकाल को बनाना और समझना आसान होता है। इसी तरह खामियां की हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन से जहां पे आपने हेडिंग को लिखा है उसके नेक्स्ट लाइन से आपने जो है वो शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से शुमारियाती अशकाल की खामियां मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, शुमारियाती अशकाल बनाने के लिए अच्छा खासा तजर्बा दरकार होता है। नंबर 2, अगरचे ये अशकाल अदाद शुमार की नुमाइंदगी में आसानी पैदा करती हैं, ताहम ये अदाद शुमार के मुतबादिल नहीं हो सकती। ये हमारे पास था तफसीली सवाल नंबर 3। तो बच्चों, आप लोगों ने एक्सरसाइज को देखा, इसी तरह आपने जो है वो कॉपी का तरीका भी देखा। आपने हर सवाल को जो है वो एहतियात के साथ लिखना है और एंडिंग लाइंस का खास तौर पर ख्याल रखना है। जब आप हेडिंग दें तो हेडिंग को जो है आपने अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, नीले रंग से जो है मार्कर से आपने हेडिंग देनी है और इस काम को अपने कॉपीज में यानी नोटबुक पे लिखना भी है और साथ में याद भी करना है। ठीक है, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।